اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں پر ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس نام نبی کی توصیف، فضیلت اور ثنا بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ وہ نام نبی ہے منج صلی اللہ علیہ وسلم۔ منج کا مطلب ہے نجات دینے والا، رہائی دینے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو جہالت اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت اور توحید کی روشنی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کرنے والے ہیں اور قیامت کے دن امت کی نجات کا سبب بنیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک ہر اس فرد کے لیے مشعل راہ ہے جو کامیابی چاہتا ہے، چاہے وہ دنیاوی معاملات ہوں یا آخرت کی فلاح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں دعوت اسلام دے رہے تھے تو کفار مکہ آپ کو طرح طرح کی تکالیف دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کے ساتھ اپنی امت کی ہدایت اور نجات کے لیے کوششیں جاری رکھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ سے فرمایا، میں تمہیں آگ کے گڑھے میں گرنے سے بچانے کے لیے آیا ہوں، جیسے کوئی شخص کیڑوں اور پروانوں کو آگ میں گرنے سے بچاتا ہے۔ مسند احمد اور ترمذی شریف میں یہ حدیث درج ہے۔ یہ حدیث مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے منجی یعنی نجات دینے والا بن کر آئے، تاکہ لوگوں کو جہالت، شرک اور گناہوں کے اندھیروں سے نکال کر ایمان اور ہدایت کی روشنی میں لے آئیں۔ جب کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور غار ثور میں 3 دن قیام فرمایا۔ اس دوران کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے رہے، لیکن اللہ کی حفاظت سے وہ ناکام رہے۔ یہ واقعہ بھی اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات امت کے لیے نجات کا ذریعہ بنی، کیونکہ مدینہ میں اسلام کو ایک مضبوط بنیاد ملی اور ایک اسلامی ریاست کی تشکیل ہوئی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں جو انہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لا رہے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ انہوں نے فوراً پہچان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہی ہستی ہیں جنہیں اللہ نے انسانیت کی نجات کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچائی کی طرف بلاتے سنا تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ ہی وہ ہستی ہیں جو ہمیں جہالت اور گمراہی سے نجات دلانے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کے مالک امیہ بن خلف نے ایمان لانے کے جرم میں شدید اذیت دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نجات دلانے کا انتظام کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا سودا کر کے آزاد کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں ہمیشہ غلامی اور ظلم میں ہی رہتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر، احد اور خندق میں صحابہ کی رہنمائی فرما رہے تھے تو صحابہ اکرام ہر موقع پر یہ کہتے کہ یا رسول اللہ، ہم اپنی جانیں آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ آپ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہیں۔
حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر کے موقع پر فرمایا، یا رسول اللہ، ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں کہ یہ کہیں گے کہ جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو، بلکہ ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے کیونکہ آپ ہی ہمیں نجات دلانے والے ہیں۔ صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانیت کی نجات دہندہ کے طور پر دیکھتے تھے، اور کئی واقعات موجود ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مشکلات، آزمائشوں اور گمراہی سے نجات دلائی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں ابتدائی دور میں اسلام قبول کرنے والوں میں شامل تھے۔ کفار مکہ نے انہیں شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اور ان کے والد بھی ظلم سہتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی بے انتہا ظلم ہوا اور وہ انتہائی تکلیف میں مبتلا تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے عمار، صبر کرو، اللہ نے تمہارے لیے جنت لکھ دی ہے۔ یہ الفاظ ان کے لیے نجات کا پیغام تھے، اور بعد میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ ہجرت کر کے حقیقی آزادی اور اسلام کی روشنی حاصل کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں کئی ملکوں سے ہوتے ہوئے عرب پہنچے، لیکن انہیں ایک یہودی غلام بنا کر رکھ لیا گیا۔ وہ مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے انتظار میں تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو فوراً پہچان لیا اور اسلام قبول کر لیا، لیکن وہ غلامی میں تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ان کی آزادی کے لیے کہا۔ چنانچہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالک سے ان کی رہائی کے بدلے کھجور کے درخت لگوانے کی شرط رکھی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کر یہ درخت لگوائے اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجات دلائی۔ بعد میں وہ جلیل القدر صحابی بنے اور کئی جنگوں میں شامل رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو وہ غار ثور میں 3 دن تک چھپے رہے۔ کفار مکہ انہیں ڈھونڈ رہے تھے، اور ایک وقت ایسا آیا جب وہ غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے اور آہستہ سے کہا، یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کسی نے نیچے دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا، اے ابو بکر، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سورۃ التوبہ۔ یہ الفاظ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نجات کا اعلان تھے، اور اللہ نے انہیں کفار کے شر سے محفوظ رکھا۔ اہل تصوف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منجی، نجات دینے والے کے مفہوم میں دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کو گمراہی، جہالت اور نفسانی خواہشات کی غلامی سے نجات دلا کر اللہ کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اہل تصوف اس بات پر متفق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اتباع اور ذکر ہی اصل میں روحانی نجات کا ذریعہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے نجات پا لی، اور جس نے آپ کی اتباع میں کوتاہی کی، وہ گمراہ ہو گیا۔ بہت سے صوفیاء اکرام نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، جس کے بعد ان کی زندگی میں بڑی تبدیلی آئی اور وہ روحانی طور پر مزید بلند ہو گئے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اللہ تک پہنچنا چاہتا ہوں۔
مجھے رستہ بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے با یزید، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو اور اپنی آنکھوں کو ندامت کے آنسوؤں سے نم رکھو، یہی نجات کا راستہ ہے۔ تم اللہ کے قربت اور نجات چاہتے ہو تو میری سنت کو مضبوطی سے تھام لو، کیونکہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ میری اتباع کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کی آنکھ کھل گئی اور وہ روتے ہوئے فرمانے لگے، اس سے پہلے میں مختلف روحانی راستے تلاش کر رہا تھا، لیکن آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا کہ اصل نجات ان کی اتباع میں ہے۔ اب میں اپنی باقی زندگی سنت نبوی پر عمل میں گزاروں گا۔ اس خواب کے بعد حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کی روحانی حالت مزید بلند ہو گئی۔ وہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر سختی سے عمل کرتے اور فرماتے، جب تک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا، میری کوئی عبادت قبول نہیں ہو سکتی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا فرمان ہے، میں نے اپنی روحانی بلندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب اور محبت میں پائی۔ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر مکمل عمل کیا تو میرے دل میں نور کی ایسی روشنی پیدا ہوئی جس نے مجھے باطنی نجات دے دی۔ صوفیہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باطنی غلامی سے نجات دینے والا سمجھتے ہیں۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ اپنی مثنوی میں فرماتے ہیں، اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ تو تمہیں ہر پریشانی سے نجات ملے گی، کیونکہ وہی اصل میں نجات دینے والے منجی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اتباع سے بہرمند فرمائے، آمین۔ تو آئیے ہم سب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدق اللہ العظیم۔